اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے مسائل و فضائل۔ فضائل و مسائل اعتکاف۔ دنیاوی ضرورت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر ایسے چھا جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دیگر اعمال صالحہ میں بھی دل نہیں لگتا، اس میں سکون کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے بندہ اپنے رب کے گھر میں آ پڑتا ہے اور اللہ کے گھر میں فرشتوں والے ماحول کے ذریعے اس غفلت کو ختم کرتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نوٹ: رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ واجب اعتکاف کے شرائط: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کا ہونا، نمبر 4 مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو اور امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہوں، نمبر 5 معتکف کا روزے دار ہونا، نمبر 6 معتکف کا جنابت وغیرہ سے پاک ہونا۔ معتکف کے لیے ضروری باتیں: اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کے گوشے میں چادر وغیرہ کا حجرہ بنا لینا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرہ بنانا ثابت ہے، اور اگر اس چادر کو کسی شخص نے دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں۔ البتہ مسجد کے پیسوں سے خریدی ہوئی چادر کے استعمال کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے سے خریدی ہوئی چادر استعمال کریں۔ اسی طرح مسجد کی بجلی استعمال کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عام طور پر جب تک 5 وقت بجلی جلتی ہے اس وقت تک استعمال کرنا درست ہے۔ مقررہ وقت کے بعد بجلی جلانا درست نہیں ہے۔ اگر جلائے تو اس کا حساب لگا کر مسجد کے فنڈ میں جمع کرانا چاہیے، اور مسجد میں معتکف غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ معتکف مسجد میں کھانے وغیرہ کے بعد چہل قدمی کر سکتا ہے اور اخراج ریح کے لیے مسجد کے باہر جا سکتا ہے۔ غرض جتنا ہو سکے مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد کے آداب جاننے کے لیے احکام مساجد کا مطالعہ کریں یا علماء سے آداب مساجد کو سمجھیں۔ معتکف کا کن اعذار کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ اعتکاف کرنے سے پہلے امام صاحب یا متولی سے یہ معلوم کر لیں کہ مسجد کے حدود کہاں سے کہاں تک ہے۔ جہاں تک بھی اصل مسجد ہو اسی کے حدود میں رہے، اس سے باہر نہ نکلیں۔ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ 3 وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 طبعی ضرورت کی وجہ سے، مثلاً بول و براز کی وجہ سے۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد باہر رکنا اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 شرعی ضرورت، مثلاً اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے جانے کے لیے۔ نمبر 3 اضطراری ضرورت، مثلاً مسجد منہدم ہو جانا یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا وغیرہ۔
معتکف کا کن اعذار کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں؟ محض بیڑی سگریٹ یا محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، ووٹ دینے کے لیے باہر نکلنا، وعظ کی مجلس سننے کے لیے باہر نکلنا، مریض کی عیادت کے لیے باہر نکلنا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر نکلنا، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے باہر نکلنا، ان تمام اعذار کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ جس کو بیڑی وغیرہ کے پینے کی عادت ہو تو وہ استنجا کے لیے جائے اور اپنی اس ضرورت کو پورا کر کے آ جائے تو درست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ غسل کرنے کا عادی ہو تو بول و براز کے لیے جائے اور وہیں سے غسل سے فارغ ہو کر آ جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کو مکروہ بنا دینے والی چیزیں: خاموشی کو عبادت سمجھنا، فضول لایعنی باتیں کرنا اور خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے۔ البتہ اگر عبادت سمجھے بغیر خاموش رہا، مبیح کو سامنے لائے بغیر بیع و شراء کا معاملہ کیا تو اعتکاف مکروہ نہ ہوگا، اور جس طرح معتکف آمنے سامنے ضرورتاً کسی سے بات کر سکتا ہے اسی طرح موبائل پر بھی بات کر سکتا ہے، البتہ بلا وجہ اور بے ضرورت دنیاوی گفتگو سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ نوٹ: ان کے علاوہ بہت سے اعتکاف کے مسائل ہیں، اہل علم سے رجوع کر کے اپنے مسائل پوچھیں پھر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرمائے اور اصول اور آداب کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔